الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلوات، آج 22 رمضان المبارک ہم قرب الہی کے حصول کے حوالہ سے چند معروضات سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور اس کی عنایات اور اس کے قرب کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم عبادت اور ریاضت کے ذریعے، ذکر و فکر کے ذریعے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے قرب کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، نیند کی قربانی، آرام کی قربانی، مصروفیات کی قربانی، وقت کی قربانی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ترک کر کے ہی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر آرام طلبی بھی ہو، سہل پسندی بھی ہو، نیند بھی پیاری ہو اور سستی اور کاہلی بھی ہو اور ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس مشہور صوفی بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ شروع سے ہی حلقہ زہاد میں شامل نہیں تھے اور نہ ہی فقراء اور صوفیاء کی صف کے آدمی تھے، بلکہ ایک واقعہ نے انہیں تخت سلطنت سے اٹھا کر مسند فقر پر بٹھا دیا اور امیری میں انہیں شاید وہ شہرت اور عزت نہ ملی جو فقیری میں انہیں خاص و عام میں حاصل ہو گئی، اور آج بھی ایک زمانہ ان کا احترام اور عزت سے نام لیتا ہے۔ ہوا اس طرح کہ ایک رات وہ اپنے مخملی اور نرم و گداز بستر پر محو استراحت تھے کہ اچانک انہیں کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس کی۔ تو انہوں نے خادموں کو بلایا اور تلاشی لینا شروع کر دی کہ دیکھیں کون ہے جو اس وقت رات کی تاریکی میں سناٹا ہے اور آرام میں کر رہا ہوں، اور محل کی چھت پر کوئی آ کر میرے آرام میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ خدام ادھر ادھر تلاش کرنے لگے اور دیکھا کہ چھت پر ایک مجذوب آدمی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے اس سے پوچھا کہ اے مجذوب شخص، تو اس وقت چھت پر کیا تلاش کر رہا تھا اور کیسے یہاں پہ پہنچ گیا، حالانکہ پیرا دار بھی ہیں، اور کیا لینے کے لیے تو آیا ہے؟ اس مجذوب نے پریشان ہوئے بغیر بڑی خاطر جمی اور متانت کے ساتھ جواب دیا کہ بادشاہ معظم، میں کوئی قاتل، ڈاکو اور چور نہیں، اور نہ ہی کسی سازش کے تحت اور بری نیت کے ساتھ آیا ہوں۔ دراصل میرا اونٹ گم ہو گیا، میں نے اسے بہت تلاش کیا، آس پاس کی آبادی میں کہیں اور نہیں ملا، تو میں اسے محل میں تلاش کرنے کے لیے آ گیا کہ شاید وہ یہاں کہیں محل میں موجود ہو، اور جب محل میں نہیں ملا تو میں اسے چھت پر تلاش کرنے کے لیے آ گیا۔ تو بادشاہ سلامت کو یہ بات سن کر مزید غصہ آیا کہ شاہی محل کا اونٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اونٹ یہاں کیسے آ سکتا ہے، اور یہ کیسی عجیب بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس پر بہت زیادہ غصہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آیا اور اس سے سوال کیا کہ بلا بادشاہی محل اور اونٹ کی تلاش کرنے میں کیا جوڑ ہے؟ یہ کوئی صحرا، جنگل، چوراہا اور کھیت کھلیان تو نہیں جہاں تمہارا اونٹ آ گیا۔ مجذوب پہلے کی طرح بے فکر اور سنجیدہ رہا اور بولا، بادشاہ معظم، میں نے سن رکھا ہے کہ آپ خدا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بڑا شوق رکھتے ہیں، اور قرب الہی کے حصول کا آپ کو بڑا شوق ہے۔ تو عرض اس طرح ہے، آپ کا شوق سلامت رہے، مگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور ریشمی بستروں پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔
اس کے لیے اپنی پیٹھ نرم و گداز بستر سے الگ کرنا اور میٹھی نیند کو رت جگہوں میں بدلنا پڑتا ہے، تب خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس مجذوب کو عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کیا، اور پھر ابراہیم بن ادہم کو رات بھر نیند نہیں آئی، اور مجذوب کا سوالیہ فکرہ اسے پوری رات کروٹیں بدلنے پہ مجبور کرتا رہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، کہاں لذات زندگی اور کہاں لطف بندگی، کہاں گہری نیند کے مزے اور کہاں رت جگے، اور کہاں یہ ململی اور خوبصورت قالین پلنگ، اور کہاں عبادت و ریاضت کا آہنگ۔ ہر دونوں رویوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے اور کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ بس اس ایک واقعے نے ابراہیم بن ادہم کی زندگی کا رخ موڑ دیا، اور وہ تخت شاہی چھوڑ کر مقبولان بارگاہ الہی میں شامل ہو گئے، اور ایک بار جو اس کے کوچے سے نکلے تو پھر مڑ کر کبھی اس طرف نہیں دیکھا۔ بادشاہ ہوتے ہوئے انہیں کئی خدشے اور وسوسے لاحق رہتے تھے، لیکن بندہ خدا بننے سے تمام اندیشے مٹ گئے، اور وہ سکون جو محل میں کبھی نہ آیا وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر انہیں میسر آ گیا۔ پہلے وافر دولت تھی مگر راحت نہ تھی، اب قناعت نصیب ہوئی تو اطمینان کی لازوال نعمت ہاتھ آ گئی۔ پہلے ہر وقت جان کا ڈر لگا رہتا تھا، اب ایمان نے دل و دماغ سے ہر کھٹکا دور کر دیا۔ بلا شبہ دلوں کا اطمینان ذکر الہی میں ہی نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو واقعات انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، بشرطے کہ دل، آنکھ اور کان کھلے ہوں جو غور کر سکیں۔ اور اگر کوئی پورے شعور اور زندہ احساس کے ساتھ دنیا میں رہے تو اس کے لیے ہوا کی سرسراہٹ اور پتوں کی معمولی آہٹ بھی نوائے سروش بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرمائے۔